السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے عرش عظیم پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی اچھا ہو، ہم اچھے کیوں بنیں؟ یقین کرے دوسروں کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اپنا اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میری وہ پریشانیاں جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھیں، انہیں تو نے ختم کر کے ایسا کر دیا جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں، اور خوشیاں بھی عطا کیں اور مجھے وہ کچھ دیا جس سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ ملے گا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ خوشیوں کا تعلق اگر دولت سے ہوتا تو کوئی غریب بھی خوش نہ ہوتا۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اللہ انسان کو وسیلہ تو بنا سکتا ہے، چاہے وہ انسان ارب پتی خرب پتی ہی کیوں نہ ہو، لیکن انسان رزق دینے پر قادر نہیں ہے، انسان عزت دینے پر قادر نہیں ہے۔ رزق، عزت اور صرف اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی خرب پتی بھی آپ کی عزت کر رہا ہے تو وہ خود سے نہیں کر رہا، اللہ نے اس کے دل میں آپ کے لیے عزت ڈالی ہے۔ جو بھی چیز تمہیں چاہیے اللہ سے، صرف اللہ سے ہی مانگو، اگر وہ چاہے تو دنیا تمہاری، اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی تمہارا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اے اللہ میں ہر چیز پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو بھی تو نے مجھے عطا کی ہے، الحمدللہ۔ تم بس اللہ پہ یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ یا اللہ تین چیزیں ہم سے دور کر دے، بیماری، جہنم کی آگ اور عذاب قبر، اور یا اللہ ہمیں تین چیزیں عطا فرما، خوشی، صحت اور جنت الفردوس، آمین ثم آمین۔
مقدر لکھنے والی ذات نے تمہاری چاہ کے صفات پر یہی لکھا ہے جو تمہاری چاہت ہے، وہ میری چاہت ہے تاکہ تمہاری دعاؤں کا تمہارے نصیب کا حصہ بنا سکے۔ دعائیں تسبیح کی طرح ہوتی ہیں، تم اس تسبیح کو جاری رکھنا تاکہ تسبیح مکمل ہوتے ہی اللہ پاک کن فیکون فرما سکے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس لیے قبولیت کا وقت بڑھاتا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ مایوس مت ہونا، بس وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر نواز سکے۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ خدا کرے تمہیں وہ سب کچھ جلدی مل جائے جسے پانے کی دعا تم روز اللہ سے کرتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بیچ کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ پاک کے ہی ذکر میں ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدلے گا مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو نہیں بدلے گی مگر وہ بدل جاتی ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ اے الہ العالمین، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرما، انہیں وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔